الرحمن الرحیم۔ بس مختصر سا مدینہ طیبہ کے بارے میں عرض کر دیتے ہیں۔ یہ جو ابھی پیچھے ہم نے بیان کیا وہ حج اور عمرے کے بارے میں تھا، اور حج اور عمرے کا تعلق مکہ مکرمہ کے ساتھ ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو حج عمرہ سے متعلقہ ہو، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حجہ، جس آدمی نے حج کیا ولم یزرنی، اور میری ملاقات کے لیے نہیں آیا، فقد جفانی، اس نے میرے ساتھ جفا کی ہے، وفا نہیں کی۔ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ در اقدس پہ بھی حاضری دی جائے، مدینہ طیبہ بھی حاضر ہوا جائے۔ تو جتنے بھی ہمارے حج پیکیجز ہوتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ پالیسی کے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، سب میں مدینہ طیبہ لے جانا ہوتا ہے۔ اور شارٹ پیکیجز کے علاوہ باقی جو عام عمومی پیکیجز ہیں ان سب میں 8 دن وہاں ٹھہراتے ہیں۔ 8 دن اس لیے ٹھہراتے ہیں کہ حدیث ہے مسند احمد کی، اور حدیث صحیح ہے، حسن درجے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا تفوتہ صلاۃ، جو آدمی مسجد نبوی میں 40 نمازیں اس طرح پڑھے کہ درمیان میں کوئی نماز نہ چھوٹے، مسلسل 40 نماز پڑھے، فرمایا کتبت لہ براءۃ من العذاب وبریء من النار وبریء من النفاق، او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کو 3 انعام دیتا ہے۔ مسجد نبوی میں مسلسل 40 نمازیں پڑھنے سے 3 انعام ملتے ہیں۔ نمبر 1 وہ جہنم سے آزاد، نمبر 2 وہ عذاب سے آزاد، نمبر 3 وہ منافقت سے آزاد۔ منافق ہو کر نہیں مرے گا، اللہ اس کو ایمان کی موت عطا فرمائے گا۔ بہت بڑی دولت ہے ایمان کی موت نصیب ہو جائے۔ اس کا حل یہ ہے کہ مسجد نبوی کی نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ دن ہی ٹوٹل 8 ہوتے ہیں، 8:30 ہوتے ہیں، 9 ہوتے ہیں، 40 نمازیں پوری کرنی ہوتی ہیں وہاں۔ تو وہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو دائیں بائیں زیادہ گھومے پھرے نہ۔ واضح بات ہے جو رات کو دیر تک بن داود میں پلازے میں پھرتا رہے اور شاپنگ کرتا رہے تو وہ کیسے فجر کی نماز کے لیے اٹھے گا؟ آج کل تو ویسے گرمیوں کا سیزن ہے، فجر کی نماز جانے کی دیر ہے، ٹوٹل دن ہی 8 ہوتے ہیں، پھر تو 40 نمازیں آ کے مسلسل پڑھ ہی نہیں سکتا۔ گیا لاکھوں روپے لگا کر گیا، جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ مل سکتا تھا، لیکن اس کی غفلت سے رہ گئی۔ کبھی دوست بلا لیتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ گھومنے چلیں، وہاں چلے جاتے ہیں کہ واپسی نماز تک آ جائیں گے، انشاءاللہ آ جائیں گے، نماز ہی نکل جاتی ہے مسجد نبوی کی۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آدمی ایسے ہر وقت ہوشیار باش رہے کہ مسجد نبوی کی نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، اس پر کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ یہ ایک تو یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ وہاں 8 دن کے قیام کے دوران کیا کرنا ہوتا ہے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں جو 8 دن مدینہ میں رہنا ہوتا ہے تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 1 40 نمازیں تسلسل سے پڑھنی ہوتی ہیں مسجد نبوی میں۔ دوسرا وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دے کر آپ کو سلام پیش کرنا ہوتا ہے، اور آپ کو سلام پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں۔ یہ فائل ہی دکھلا دیں، یہ تپائی لیں، تپائی۔ یہ ایسے ہی ہے وہاں بھی، یہ مغرب ہے، یہ مشرق ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں یہ سارا مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد نبوی وہ عمارت ہے جس کے اوپر مینار بنے ہوئے ہیں، یعنی یہ 4 دیواری جس کے اوپر ہر کونے میں مینار ہیں، یہ مسجد نبوی ہے۔ اس کے چاروں طرف جو دیوار ہے نا، ایک اور باؤنڈری، وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، وہ مسجد سے باہر ہے۔ تو آسان سا طریقہ یہ ہے کہ میناروں والی جو 4 دیواری ہے نا وہ مسجد ہے۔ تو آپ کی بلڈنگ کسی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ جب بھی مسجد نبوی کے چاروں طرف صحن ہے اس کا نا، جس میں گاڑیاں بھی چلتی رہتی ہیں، چھوٹی گاڑی، تو آپ جب اس صحن میں آئیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مسجد نبوی کے سارے مینار ایک جیسے ہیں۔ اب ہم نے جانا ہے مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا ہے۔ سلام پیش کرنے کے لیے کہاں سے داخل ہونا ہے، کدھر سے جانا ہے؟ اتنی بڑی تو مسجد ہے، لاکھوں آدمی اس میں نماز پڑھتے ہیں، تو پتہ نہیں چلتا کہ داخل کدھر سے ہونا ہے سلام پیش کرنے کے لیے۔ تو اس کا طریقہ عرض کر رہا تھا، مسجد نبوی کے سارے جو مینار ہیں وہ بالکل ایسے ہیں جیسے ہماری اس مسجد کے ہیں جو اوپر بنے ہوئے ہیں۔ اب ویڈیو والے تو وہ مینار دیکھ نہیں رہے، ان کے لیے یہ طریقہ ہے کہ مسجد نبوی کے سارے مینار سفید ہیں، سارے مینار، اور ایک ہی ڈیزائن کے ہیں۔ صرف اس میں ایک مینار ایسا ہے
جو نیچے سے تو مینار ہے سفید، اوپر سارا ہی سبز ہے پورا، اور تکون شکل کا ہے، یعنی ایسے ہے جیسے کون ہوتی، تو نیچے سے وہ سفید مینار ہے، اوپر لمبا وہ سبز ہے۔ کہ وہ جو مینار سبز ہے نا، وہ پوری مسجد میں ایک ہی جگہ ہے، وہ نشانی ہے کہ جس کونے پر وہ مینار بنا ہوا ہے اس کونے کے نیچے جو دروازہ ہے آپ نے وہاں سے داخل ہونا ہے سلام پیش کرنے کے لیے، یہ آسان سے ہے۔ اور وہ مینار اس کونے میں ہے، یہ مغرب، مشرق، شمال، جنوب، مدینہ منورہ والوں کا قبلہ جنوب کی طرف ہے، ادھر قبلہ ہے ان کا، یعنی وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو بلڈنگ ہے مسجد نبوی کی، اس کے اس جنوبی کونے میں، جنوب اور ادھر سے مغربی، جنوب و مغربی کونے میں سبز رنگ کا اوپر مینار ہے، اس کے نیچے جو دروازہ ہے اس کا نام ہے باب السلام، تو اس باب السلام سے داخل ہو جانا ہے، اور یہ اینڈ ہے مسجد نبوی کی، آخری دیوار ہے یہ، باقی مسجد ساری پیچھے، ادھر امام کھڑا ہوتا ہے، یہاں سارے پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، یہ قبلہ ہے ان کا۔ تو یہ جو دیوار ہے، فرنٹ دیوار اس کی، جس کی نشانی یہ میں نے عرض کیا ہے کہ اوپر سبز مینار ہے، یہاں اس کے نیچے اس باب السلام سے داخل ہو جانا ہے۔ یہ جو شروع میں جگہ ہے یہ خالی راستہ ہے، یعنی یہاں نہ امام ہوتا ہے نہ مقتدی ہوتے ہیں، امام بھی پیچھے ہوتے ہیں، مقتدی بھی پیچھے ہوتے ہیں، درمیان میں کچھ عرصہ امام یہاں کھڑا ہوتا تھا، لیکن آج کل امام پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ جگہ ہم نے خالی چھوڑی ہوئی ہے۔ یہاں سے داخل ہوں گے نا تو یہ قالین بچھی ہوئی ہے، راستہ جا رہا ہے، تو آپ جب داخل ہوں گے تو لیفٹ سائڈ پہ ریاض الجنہ آئے گی، ریاض الجنہ وہ سبز رنگ کی قالین بچھی ہوئی جگہ جہاں پر نماز پڑھنے کی خاص فضیلت ہے۔ تو یہاں سے داخل ہوں گے تو بائیں ہاتھ پہ آپ کی مسجد چل رہی ہے، دائیں ہاتھ پہ تو دیوار ہے، داخل ہوں گے آپ جاتے رہیں، جب ادھر اینڈ ہونے لگے گا نا اس کا، تو اس سے پہلے لیفٹ سائڈ پہ یہاں کمرہ بنا ہوا ہے، بڑا سا کمرہ، اور اس کمرے کے آگے جالیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو جب ہم یہاں پہنچیں گے اور کمرہ شروع ہوگا تو اس کی جالیاں شروع ہو جائیں گی، تو جالی کے اوپر سوراخ بنے ہوئے، یعنی ایک جالی ایسے، جالی کے اوپر سوراخ ہے، تو سوراخ پہلا چھوڑ دینا ہے، پھر چند قدم اور آگے چلیں گے اسی کمرے کے سامنے، پھر دوسری جالی آئے گی، اس پر جو سوراخ ہے نا، سوراخ کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، لکھا عربی میں لکھا ہوا ہے، ہونا السلام علی، صرف رسول اللہ لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا، ہونا السلام علی رسول اللہ۔ تو جس گول دائرے کے اوپر لکھا ہوا ہے رسول اللہ، اس گول دائرے کا مطلب یہ ہے آپ کے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں، آپ یوں جا رہے ہیں، آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کمرہ آیا ہے، لیفٹ سائڈ پہ جالیاں شروع ہو گئی ہیں، اور جالیوں کے اوپر گول دائرہ ہے، جس گول دائرے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، آپ یوں جا رہے تھے، آپ رخ یوں کر لیں، اس سوراخ کی طرف کر لیں۔ اس سوراخ کا مطلب یہ ہے کہ اس سوراخ کی بالکل سیدھ میں سرکار کا چہرہ انور ہے قبر مبارک میں، یعنی آپ کا جسم مبارک یوں آرام فرما رہا ہے، یوں جہاں آپ کا چہرہ انور ہے اس کی بالکل سیدھ میں یہاں جالی کے اوپر گول دائرہ لگا ہوا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ چہرہ ادھر کر لیں اور حضور کو سلام پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی بھی من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جو آدمی میری قبر کے پاس آ کر میرے اوپر سلام بھیجتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، وہ جو دور سے میرے اوپر سلام بھیجتا ہے تو وہ فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں، قبر پر پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کی کہ جب کوئی آدمی میرے پر آ کر سلام بھیجتا ہے میری قبر پر تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دیتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے، یعنی اللہ مجھے اس طرف متوجہ کر دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، حدیث میں۔ تو یہاں پہنچ کر اللہ کے نبی کو سلام پیش کرنا ہے اور یوں کہنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیونکہ آپ سن رہے ہوتے ہیں، سلام کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، سلام پیش کرنا ہے، لیکن زیادہ دیر وہ ٹھہرنے نہیں دیتے، بس ہلکا سا سلام کر کے پھر آگے چلیں گے، 2 قدم آگے بڑھیں گے، بائیں ہاتھ پر پھر اسی کمرے کے سامنے بائیں ہاتھ پر جالیاں ہیں، جالیوں کے اوپر پھر گول دائرہ ہے، سوراخ ہے، سوراخ کے اوپر لکھا ہوا ہے سیدنا ابی بکر الصدیق۔ اس سوراخ کا مطلب یہ ہے کہ اس سوراخ کی بالکل سیدھ میں سیدنا ابو بکر صدیق کا چہرہ انور ہے آپ کی قبر مبارک میں، تو وہاں سلام پیش کریں گے۔ میں آپ کو سادے لفظوں میں عرض کرتا ہوں، آپ کہیں گے السلام علیکم سیدنا ابو بکر الصدیق۔ عربی میں گرامر کے لحاظ سے ہو تو السلام علیکم سیدنا امیر المؤمنین ابا بکر الصدیق، وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ آپ سادی زبان میں کہیں گے السلام علیکم یا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بس
پھر آپ 2 قدم آگے چلیں گے، پھر لیفٹ سائڈ پہ کوئی کمرہ چل رہا ہے، پھر وہ جالیاں آ جائیں گی، جالیوں کے اوپر گول دائرہ ہے، گول دائرے کے اوپر لکھا ہوا ہے عمر بن خطاب، اس کے پیچھے سیدنا عمر بن خطاب کا چہرہ انور ہے، اس سوراخ کی بالکل سیدھ میں، تو آپ نے وہاں چہرہ ادھر کر لینا ہے، پھر کہنا ہے السلام علیکم یا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ آسان لفظ ہے، اس سے بھی اور آسان کر سکتے ہوں تو السلام علیکم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایسے کہہ لیں۔ سلام پیش کر کے جیسے فارغ ہوں گے تو آگے دروازہ آ جائے گا، آپ دروازے سے باہر نکلیں گے، آگے خالی میدان ہے، دروازے سے باہر نکل کر آپ ادھر مڑ جائیں، چونکہ قبلہ اس طرف ہے تو قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ مقدس جگہ پہ حاضری دینے کی توفیق دی ہے، اس حاضری کو قبول فرما، اور ان مبارک ہستیوں کی حاضری کی برکت سے یا اللہ جنت میں مجھے بھی ان کے ساتھ اکٹھا فرما، یا اللہ میں ہوں تو کسی شمار میں نہیں، لیکن تو لے آیا ہے جہاں اتنا احسان فرمایا ہے، کہاں تلمبا کہاں پاکستان، وہاں سے اٹھا کر یہاں پہنچا دیا ہے، اللہ اگلا احسان بھی فرما دے کہ اب ان کے ساتھ جنت میں بھی جگہ عطا فرما۔ بس پھر آپ ایسے اوپر سے واپس آ جائیں گے، دوبارہ سلام پیش کرنا چاہتے پھر یہاں آ جائیں، پھر یہاں سے اندر داخل ہو جائیں، پھر آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کمرہ شروع ہو جائے گا، وہی کمرہ، اس کے اوپر جالیاں شروع ہو جائیں گی، پھر سوراخ آ جائے گا، اللہ کے نبی کا نام میں مبارک، وہاں آپ کو سلام پیش کریں گے، پھر 2 قدم آگے ابوبکر صدیق سائیں کو سلام پیش کریں گے، پھر 2 قدم آگے عمر بن خطاب سائیں کو سلام پیش کریں گے، ایسے ہی السلام علیکم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سلام پیش کر کے باہر نکل جائیں گے، اور پھر آ کر دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ حاضری قبول فرما اور بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ یہ ہو گیا دوسرا کام مسجد نبوی کا، بلکہ یہ پہلا سمجھیں اس کو، پہلا یہ ہے، دوسرا وہ تھا جو میں نے پہلے بتا دیا کہ 40 نمازیں وہاں پڑھیں گے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ وہاں کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور تو کوئی کام نہیں ہے، وہاں کوئی ہمارے بچے رو رہے ہیں، وہاں کوئی دکان پہ گاہک کھڑا ہوا ہے، وہاں کیا ٹینشن ہے، سوائے عبادت کا کچھ بھی نہیں ہے، بس جب بھی موقع ملے تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور سرکار پر درود بھیجیں، کم از کم روزانہ 1000 دفعہ درود تو ضرور ہونا چاہیے۔ آسان طریقہ ہے، بلڈنگ سے جب مسجد نبوی نماز پڑھنے آئیں راستے میں 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، چاہے یہی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو 500 دفعہ پڑھ لیں گے صرف نماز کے لیے آتے آتے، اور نماز پڑھ کے واپس جائیں یا نہ بھی واپس جائیں وہیں بیٹھ جائیں تو نماز کے بعد پھر 1 دفعہ 100 دفعہ پڑھ لیں، ہر نماز میں اگر 200 دفعہ بھی پڑھتے رہیں، 100 دفعہ نماز سے پہلے 100 دفعہ نماز کے بعد، 1000 تو آرام سے ہو جاتا ہے۔ ویسے تو عام طور پر لوگ وہاں 10-10 ہزار دفعہ پڑھتے ہیں اور آرام سے ہو بھی جاتا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ہر نماز میں 2000 دفعہ پڑھ لیا تو 10,000 دفعہ ہو جاتا ہے۔ درود کی کثرت رکھیں، یہ تیسرا کام ہے۔ چوتھا کام یہ ہے، وہاں کی زیارات ہیں، جنت البقیع تشریف لے جائیں، بالکل ساتھ ہی مسجد نبوی کے ہے، وہاں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، ان پر سلام پیش کریں، انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے تو اس کو ترتیب بن سکتی ہے صحابہ کی پہچان کی کہ یہ کس صحابی کی قبر ہے، یہ کس صحابی کی قبر ہے، یہ کس صحابی کی قبر ہے، اور یہ ان قبروں کو نشاندہی ہوگی تو ذرا آدمی کی کیفیت بھی بڑھ جاتی ہے کہ فلاں صحابی کی قبر ہے، ورنہ کسی سے بھی معلوم کر لیں، وہاں عام طور پر تو لوگ نہیں جانتے لیکن بعض بہت لوگ جانتے ہوتے ہیں، حضرت عثمان کی قبر تو سارے جانتے ہیں، تو ان قبروں پر سلام پیش کریں، یہ چوتھا کام تھا۔ پانچواں زیارات ہیں، یہ چوتھا زیارات ہی چل رہی تھی، جنت البقیع کی زیارت ہے، جبل احد کی زیارت ہے، بخاری کی حدیث سے آپ نے فرمایا یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے پاس جائیں، حضرت حمزہ کی قبر ہے وہاں، مسجد قباء ضرور جائیں، مسجد قبلتین جائیں، مسجد خندق جائیں، مسجد الفتح، اور جو جگہیں ہیں، ہو سکے اللہ تعالیٰ تھوڑی ہمت دے، کچھ پیسے بھی دے تو بدر چلے جائیں، پیسے زیادہ نہیں لگتے، بس تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی 60-70 ریال میرے خیال میں لگتا ہے، آپ اس کی اگر تھوڑی سی ہمت کر لیں تو بدر کی زیارت کر کے آ جائیں، ورنہ قباء ضرور جائیں، یہ تو میں ضرور کہوں گا۔ قباء اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں آیا ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، ابن ماجہ ترمذی میں بھی ہے، بس خلاصہ عرض کرتا ہوں، صلاۃ فی مسجد القباء کا عمرۃ، مسجد قباء میں نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے عمرہ ادا کرنا، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ ہر ہفتے والے دن کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر مسجد قباء جا کر 2 رکعت پڑھتے تھے، ہفتے کا دن تو ضرور وہاں آئے گا، سب کو آئے گا کیونکہ 8 دن ٹھہراتے ہیں، تو ہفتے والے دن فجر کی نماز پڑھ کر پیدل چل پڑے۔ کس سے پوچھ لیں مسجد قباء کس طرف ہے، یہ جو میں نے آپ کو نقشہ بنا کے دکھلایا تھا، جدھر ان کا قبلہ ہے جنوب کی طرف، وہیں سامنے کھجور مارکیٹ ہے، کھجور مارکیٹ کے ساتھ ہی راستہ جا رہا ہے، آپ کسی سے پوچھ لیں، جا بجا راستے میں بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں، مسجد قباء، یعنی ایسے تیروں کے نشان، آپ چلتے رہیں تو اشراق کے ٹائم آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کر اشراق کے ٹائم نماز پڑھیں، اشراق پڑھیں، پھر وہاں سے واپس آ جائیں پیدل،
واپسی بسیں بھی چالو ہوتی ہیں 2-2 4-4 ریال میں، کوئی مہنگی نہیں ہوتی، تو واپسی بس پہ آ جائیں۔ لیکن مسجد قباء ضرور جائیں، خاص طور پر ہفتے والے دن ضرور جائیں۔ اللہ کے نبی جاتے تھے، مستقل جاتے تھے، ورنہ پھر جب بھی موقع ملے مسجد قباء 2 نفل پڑھائیں، وہاں 2 نفل پڑھنے کا ثواب ایسے ہے جیسے عمرہ ادا کرنا۔ اور اس کے علاوہ باقی بھی زیارات ہیں، وہاں بازاروں میں پھرنے سے بچیں، سیاسی تبصروں سے بچیں، جھگڑوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔